السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا ہے، شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارا زمانہ روزہ رکھا ہو، سارا زمانہ روزے کے ساتھ گزارا ہو۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے جب ہم نے 30 روزے رمضان کے رکھ لیے تو 6 روزے رکھنا کون سی بڑی بات ہے، لیکن یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، ان 6 روزوں کو رکھنے کے بعد جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ پورے سال روزے دار رہ کر پورا سال ہم نے روزے کے ساتھ گزارا ہو، اتنا بڑا ثواب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ساری زندگی رمضان کے پورے روزے رکھتا رہے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے تو جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو اس کا حشر آخرت میں ایسے ہوگا جیسے اس نے ساری زندگی روزے رکھ کر گزاری ہو۔ اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا انعام ان 6 روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد یہ جو شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں 6 روزے آپ جیسے چاہے ویسے رکھ سکتے ہیں۔ 2 ابھی رکھ لیں، 4 بعد میں رکھ لیں، 3 ابھی رکھ لیں، 2 بعد میں رکھ لیں، جیسے چاہیں چھوڑ کر رکھ لیں، لگاتار رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس پورے مہینے میں آپ ان 6 روزوں کو رکھ لیں۔ اجر کتنا بڑا ہے، آپ کو اتنا اجر ملے گا جیسے آپ نے پورے سال رمضان سے گزارا ہو، روزے سے گزارا ہو۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال میں اتنا بڑا اجر رکھ دیا ہے۔ اب بھی اگر ہم ان اجر کو نہ حاصل کر سکیں، اپنے نام اعمال میں نیکیاں نہ درج کرا سکیں تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ بندے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، بندے اپنے آپ کو جہنم کا خود مستحق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بڑے انعام چھوٹے چھوٹے عمل میں رکھ دیا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب چھوٹے چھوٹے اعمال میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ 10 گنا تو پکا ہے، اس 10 گنا سے بھی زیادہ دے دے اللہ، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن 10 گنا یقینی طور پہ ملتا ہے۔ اسی لیے جب ہم 30 روزے رمضان کے رکھتے ہیں، پھر 6 روزے شوال میں رکھتے ہیں تو ہو گئے 36 کو آپ گوڑا کریں 10 میں تو 36 × 360، اور پورے سال میں جو دن بنتے ہیں وہ 360 ہوتے ہیں، تو 360 ایسے اللہ تعالیٰ ایک نیکی پہ 10 دیتا ہے تو 36 روزوں کے ہو گئے 360، پورے سال روزہ رکھنے کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بھی اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، مسنون اعمال، یہ مسنون کام کر کے اگر اتنا بڑا اجر حاصل نہیں کر پاتے تو یہ ہماری اپنی کمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ رکھا ہے اور یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی لکھنے والے فرشتے کو امیر بنا دیا ہے۔ ہمیں امیر بنانا چاہیے، جیسے کہ ہم سفر پر ہیں تو کسی کو امیر بنا لے، ہمارے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے تو کسی کو امیر بنا دے، امیر بنانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 فرشتے ہیں، اس میں سے جو ہمارا نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے برائی لکھنے والے فرشتے پر امیر بنا دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً نیکی درج کر لیتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے قرآن پڑھا، کوئی نیکی کا کام کیا، فوراً وہ جو امیر فرشتہ ہے وہ نیکی کو درج کر لیتا ہے۔ اور کتنے؟ 10۔ دیکھیے نیکی ہم کرتے ہیں، نیکی ابھی کی نہیں، نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے، تب بھی ہمارے نام اعمال میں نیکی درج کر لی جاتی ہے۔ ایک شخص ہے، وہ یہ نیت کر کے سویا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، آپ نے الارم لگا لیا، آپ جلدی سو گئے، فکر کے ساتھ سوئے، ہوا یہ کہ آپ کی تہجد کی میں آنکھ نہیں کھلی، لیکن آپ نے نیت پکی کی تھی کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ آپ فجر میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو بڑا افسوس ہوا، لیکن چونکہ آپ نیت کر کے سوئے تھے اچھے کام کی، آپ نیت کر کے سوئے تھے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ
آپ کو تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہے، فجر کی نماز میں کسی دن اس کی آنکھ نہیں کھلی، لیکن وہ نمازیں نہیں چھوڑتا جان بوجھ کر، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوتا رہ گیا، تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پورا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ کیا ہم نیکی کرتے بھی نہیں ہیں، صرف ارادہ کرتے ہیں تو نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے، اور وہ بھی کتنی 10 گنا۔ اور برائی کا معاملہ دیکھیے آپ کہ جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا، تو گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا غفور ہے، اللہ کتنا نوازنے والا ہے کہ نیکی پر 10 گنا دیتا ہے۔ اور ابھی نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ ہم کرتے ہیں، نیکی کا پکا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ابھی گناہ کیا نہیں ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کر لیا ہے، تو گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں اس پہ بھی ہمارے نام اعمال میں گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، یہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے نا، یہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ امیر سے پوچھتا ہے، نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے، امیر صاحب آپ اگر اجازت دیں تو اس نے گناہ کیا ہے، میں یہ گناہ لکھ لوں؟ تو وہ جو امیر فرشتہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں، دیکھ لو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر یہ فرشتہ پوچھتا ہے، امیر صاحب اس نے توبہ نہیں کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ گناہ لکھ لوں؟ تو یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ جو امیر ہے کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں، دیکھ لو تھوڑا سا۔ پھر جب ہم توبہ کرتے ہی نہیں ہے، دیر گزر جاتی ہے، تو پھر یہ پوچھتا ہے، امیر صاحب ابھی بھی توبہ نہیں کی؟ تو پھر یہ فرشتہ کہتا ہے کہ اچھا اب لکھ لو، اب شاید یہ توبہ نہ کرے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ جان کر گناہ ہو جائے تب بھی توبہ، اور انجانے میں گناہ ہو جائے تب بھی توبہ کرنا چاہیے۔ روزانہ استغفار پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔ تو اللہ کا فضل دیکھیے کہ نیکی جب ہم کرتے ہیں تو فوراً فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو فرشتہ ہمیں مہلت دیتا ہے، اور جب ہم توبہ نہیں کرتے ہیں تب یہ فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے، اور نیکی پر اللہ 10 گنا دیتا ہے، 10 گنا اجر دیتا ہے، اور گناہ پر وہی 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور اگر بندہ توبہ کر لے تو یہ گناہ بھی اس کے نام اعمال سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا فضل دیکھیے کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو عدالت باعزت بری بھی کر دے، آپ کی رپورٹ غلط درج کر دی گئی تھی تھانے میں، آپ کا مقدمہ غلط پہنچ گیا تھا عدالت میں، آپ کو باعزت بری بھی کر دیا جائے، تب بھی کاغذ کے اندر یہ لکھا رہتا ہے کہ آپ کو اس کیس میں اندر کیا گیا تھا اور آپ باعزت بری کیے گئے، لکھا ضرور رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل آپ دیکھیے کہ ہم اگر توبہ کر لے گناہ کرنے کے بعد بھی، گناہ کر لیا ہم نے، اب توبہ کر لی، تو نام اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کے ذہن سے بھی وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس گناہ کے بارے میں جس گناہ پر ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ دنیا ہے، ختم ہو جائے گی، جتنا ہو سکے ہم یہ جو اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر رکھا ہے، ہمیں یہ اعمال کرنا چاہیے۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ مسنون ہیں، ان کو آپ جیسے چاہیں ویسے رکھ سکتے ہیں، اسی لیے شوال کے 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رمضان میں روزے چھوٹ گئے تھے، تو ان کو میری طرف سے ایڈوائز یہ ہے کہ اگر آپ کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، قضا روزے ہیں، جو فرض روزے ہیں وہ آپ کے چھوٹے ہوئے، تو پھر آپ نفلی روزوں کو پہلے نہ رکھیں، پہلے آپ قضا روزے رکھیں۔ کیونکہ نفلی عبادت کا مسئلہ یہ ہے کہ نفلی عبادت اگر آپ نے نہیں کی تو آخرت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، لیکن فرض عبادت اگر آپ نے چھوڑ دی تو آخرت میں آپ سے حساب ہوگا کہ بھئی یہ کیوں چھوڑی تھی۔ اسی لیے اگر آپ کے قضا روزے ہیں تو پہلے آپ ان کو رکھیں، اس کے بعد پھر آپ یہ شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔